اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، عنوان گفتگو ہے ماہ مبارک رمضان میں تلاوت قرآن کا ثواب کیا ہے۔ جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس، کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ محترم ناظرین، اسی آیت کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے قرآن کریم ایسی عظیم اور مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت انسان کے دلوں کو نور عطا کرتی ہے۔ قرآن مجید کو پروردگار نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کریم ایسا ہادی ہے، ایسا رہنما ہے کہ جو قرآن کے دامن سے منسلک ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ قرآن مجید ایسا رہنما اور ایسا ہادی ہے کہ جو انسان کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر نورانی منزلیں عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا مونس ہے جو کبھی تنہائیوں کا احساس نہیں ہونے دیتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا بہترین دوست ہے جو کسی منزل پر بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ جس طرح قرآن ناطق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، بے عین ہی اسی طرح قرآن صامت قرآن مجید کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور قرآن مجید کا سننا بھی عبادت ہے۔ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے ثواب کی مقدار میں زمان و مکان کی تبدیلی کے اعتبار سے کمی و بیشی واقع ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو ثواب کی مقدار کچھ اور ہے۔ وہی 2 رکعت نماز اگر انسان کسی محلے کی مسجد میں پڑھتا ہے تو ثواب کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے۔ وہی 2 رکعت نماز اگر انسان بازار کی بڑی مسجد میں جا کر پڑھتا ہے تو ثواب کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے۔ وہی 2 رکعت نماز اگر انسان مسجد سہلہ میں پڑھتا ہے تو ثواب کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے۔ وہی 2 رکعت نماز اگر انسان مسجد کوفہ میں جا کر ادا کرتا ہے تو ثواب کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے۔ اور وہی 2 رکعت نماز اگر انسان حرم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ادا کرتا ہے تو ثواب کی مقدار سینکڑوں اور ہزاروں میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پہنچتی ہے۔ روایت میں ہے کہ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 4 لاکھ رکعتوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو مکان کے اعتبار سے، اب زمان کے اعتبار سے لے کہ قرآن مجید اگر انسان اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے تو ثواب کچھ اور ہے، حرم امیر المومنین علیہ السلام میں جا کر پڑھے تو ثواب کچھ اور ہے۔ یہ مکان کے اعتبار سے۔ اگر زمان کے اعتبار سے لیں
تو سال کے کسی بھی مہینے میں، کسی بھی ہفتے میں، کسی بھی گھنٹے میں انسان تلاوت کر رہا ثواب تو اس کو ملے گا. لیکن اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت اس ماہ مبارک رمضان میں کرتا ہے تو اس ثواب کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے اس ماہ مبارک کو عبادتوں کا مہینہ بنایا ہے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھے، نمازیں پڑھے، دعائیں پڑھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اور ماہ رمضان المبارک میں بڑا گہرا تعلق ہے. یہی ماہ مبارک ہے جس میں خدا نے قرآن مجید کو نازل کیا. تو ماہ مبارک رمضان بڑی عظمت کا مالک ہے، بڑی فضیلت کا مالک ہے. انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے اس ماہ مبارک رمضان. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل عبادت امتی قراءت القرآن. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید میری امت کے لیے بہترین عبادت ہے. یہ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے بڑی عظمتوں کا مالک ہے. اس میں آپ چھوٹا سا عمل کریں گے قربتاً اللہ تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی ماہ مبارک میں انسان کوشش کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزانہ کم سے کم ایک سورہ، ایک پارہ روزانہ تلاوت کرے تاکہ انسان کو زیادہ ثواب مل سکے. عزیزان گرامی، قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف پڑھنے کے عوض میں پروردگار 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی انسان اگر قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، تو اس ایک حرف کے پڑھنے کے عوض میں پروردگار اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی 10 برابر ہوتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہوتا ہے، ولیکن بلکہ الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف. یعنی رسول اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر انسان صرف الف اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لام ادا کرتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، میم ادا کرتا ہے تو 10 نیکیاں پروردگار اس کو عطا کرتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر انسان اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی زبان سے صرف الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پروردگار ہم کو اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. روزانہ کم سے کم ایک پارہ پڑھنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پروردگار ہم کو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید پڑھنے، قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کے مفاہیم کو مومنین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. شکرا یا ربی شکرا، ہدیت قلبی شکرا.